رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 25ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں دور فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں سورہ حامیم سجدہ جاری ہے، اس کی آخری 8 آیات 25ویں پارے کی پہلی 8 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مکمل صورتیں شامل ہیں۔ سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے اور سورۃ الجاسیہ۔ سورہ حامیم سجدہ جو جاری ہے، اس میں بھی حامیم آتا ہے، اس کے پیچھے سورہ مومن ہے، اس کے شروع میں بھی حامیم آتا ہے۔ یہ ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ شورا بھی، سورہ زخرف بھی، سورہ دخان بھی، سورہ جاسیہ بھی، اس کے بعد سورہ احقاف بھی، یہ ساری حوامیم کہلاتی ہیں۔ اب یہ حامیم کے اندر کیا راز ہے؟ اور ویسے تو حروف مقطعات سارے کے سارے ہی اللہ کا راز ہے اور ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان 7 صورتوں کے شروع میں جو حامیم کا یہ کلمہ آیا ہے، یہ حروف مقطعات آئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن تو ہے کہ ان سب کے مضامین ایک جیسے ہیں۔ عقیدے کی بات کی گئی ہے اس میں، اور ساتھ اس میں آخرت کے انجام سے ڈرایا گیا۔ تو چونکہ آخرت کے انجام سے ڈرانا یہ تقریباً سب میں کامن ہے، اور اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، اس لیے یہ صورتیں بھی 7 ہیں۔ تو جو شخص ان کو پڑھے گا، یہ ہر صورت جہنم کے ہر دروازے کے سامنے آ کے بندے کو محفوظ رکھے گی اگر کوئی شخص ان کو پڑھنے والا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں کسی دوسرے صحابہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں یہ دیباج القرآن ہے، قرآن کا زیور ہے، یعنی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت بھی سورہ حامیم سجدہ پڑھ کے سوتے تھے، سورہ ملک کے ساتھ اس کو ملاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور اس کے یہ حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے وہ یعنی صحیح نہیں ہے، وہ پورے استناد کو نہیں پہنچتی، لیکن لگتا بہرحال یوں ہے کہ ان 7 صورتوں کی کوئی خاص اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جیسے باقی قرآن ہے اس قرآن کی طرح ہمیں ان کے ساتھ بھی تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، تو بنیادی عقائد اس میں جیسا حامیم سجدہ میں ہم دیکھیں اثبات رسالت اور پھر توحید کے آفاقی دلائل اس میں دیے گئے ہیں، اور خاص طور پر ایک یعنی فوکس کیا گیا ہے کہ توحید اور آخرت ہی کامیابی کا نتیجہ ہے، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے اگر کوئی شخص صبر و استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ آخر پہ یہ جو 8 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم بھی ہے،
دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، شگوفے کے اندر جو پھل اگ رہا ہوتا ہے اس کا بھی اللہ کے پاس علم ہے، رحم مادر کے اندر جو بچہ پل رہا ہوتا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے دنیا میں کب آنا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے محیط کلی ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اس کے علاوہ آخر پہ اس توحید کی نشانیاں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ دیکھیں نشانیاں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، نشانیوں کے بغیر رب کا رب ہونا کافی ہے، اللہ کا اللہ ہونا کافی ہے، اس کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لوگ اگر نشانیوں کی طرف توجہ کرتے رہے تو ان کے اوپر یہ بات واضح ہوتی رہے گی کہ یہی حق ہے جو 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اصل میں یہی بات کافی ہو جانی چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، لہٰذا اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں شک میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، الا انہ بکل شیء محیط، لہٰذا خبردار ہو کے سن لو کہ اللہ ہر چیز کے اوپر احاطہ کرنے والا ہے۔ آگے سورہ شورا ہے، سورہ شورا کے بھی وہی بنیادی مضامین ہے، عقائد سے بحث ہے، اس بات رسالت وحی الہی اور عظمت قرآن اس کے اندر، لیکن ایک خاص پیرایا اس میں اصول ایک وحی الہی کی حقیقت کے حوالے سے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو وحی اس میں نازل ہوئی ہے یہ کوئی نرالی نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو تمام انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، جو پہلے لوگوں پر نازل ہوتی رہی وہی اسی طرح کی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اور چونکہ کہا جاتا ہے سورہ شورا جو ہے یہ 13 سن نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور 13 سن نبوی وہ سال ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تیاری فرما رہے تھے، لہٰذا یوں لگتا ہے کہ اس میں ایک الوداعی خطاب بھی جیسے بتایا گیا ہو، جیسی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے نئی جگہ پہ جانا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید بھی ہے، اور اس کے اندر شورائیت پر مشتمل ایک عادلانہ نظام کی طرف اشارہ بھی ہے جو وہاں جا کے مدینہ ریاست مدینہ کے اندر قائم ہونے والا تھا۔ بہرحال شرک کی سنگینی کہ آسمان پھٹ سکتا ہے شرک کی وجہ سے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی شرک اس قدر سنگین گناہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اوپر سے آسمان پھٹ سکتا ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے جو ہیں لوگوں کا شرک دیکھ کر، لوگوں کی کرتوت دیکھ کر فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، اور لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اگر یہ شرک کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں رکھے، ان کے ضامن نہیں۔ آگے صفات الہیہ اور دلیل مختلف دلائل توحید کے دیے گئے ہیں۔ اقامت دین شرعی طور پر لازم ہے، اقامت دین سن لیجئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ نے دین میں یہ بات شرعی طور پر فرض کر دی ہے، مشروعیت کر دی ہے، کس بات کی؟ ما وصی بہ نوحا، اسی کی تاکید کی گئی نوح علیہ السلام کو، والذین اوحینا الیک، اور وہی آپ کی طرف بھیجی گئی، آپ کو بھی یہی تاکید ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، وہی وصیت اور تاکیدی حکم ابراہیم علیہ السلام کو تھا، وہی موسیٰ علیہ السلام کو تھا، وہی حکم عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ کیا حکم؟ یہ تھا ان اقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کریں۔ اب سن لیجئے، دین کو قائم کرنے کا مطلب حکومت قائم کرنا ہے۔ اگر دین کو قائم کرنے کا مطلب حکومت قائم کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی ہے؟ نوح علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا انہوں نے اللہ کا یہ حکم شرعی جو تھا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا؟ پورا کیا، ہر نبی نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت دین کا معنی لازمی طور پر حکومت قائم کرنا نہیں ہے۔ اقامت دین کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے آپ اس ایریا کے اندر، اپنے اختیار کے اندر اللہ کا دین نافذ کر دیں، وہی آپ کی حکومت ہے۔ آپ کو یہ 5-6 فٹ کی کائنات دی ہے، آپ اس کے اوپر دین نافذ کر دیں۔
لہذا اقامت دین ریلیٹو ہے اور اس کا تعلق اضافی طور پر ہر شخص کے اختیار کے ساتھ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنی اس کو استطاعت دی ہے. لہٰذا اقامت دین کا فریضہ بھی استطاعت کے مطابق ہوگا ہر دور میں. اب اس لیے ایسے نبی بھی جو حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. اللہ، تو کیا خیال ہے وہ ناکام گئے؟ نہیں، اللہ کے نبی کامیاب گئے. تو کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ افرادی قوت ہو، کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہو، کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہو. کامیابی کا معیار ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق اللہ کے حکموں کو کس قدر نافذ کیا، کس حد تک آپ نے نافذ کیا. اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق اللہ کے حکم کو نافذ کر لیا، آپ نے دین قائم کر لیا. ان اقیم الدین، یہی. اور فرمایا ولا تتفرقوا فی، یہ ایک بات خاص طور پر فرمائی کہ اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو. تو اس کا مطلب ہے دین ہوتا ہی وہاں ہے جہاں فرقے نہیں ہوتے. فرقے ہوتے ہیں تو دین نہیں ہوتا. ان اقیم الدین، دین قائم کرو. ولا تتفرقوا فی، اور دیکھیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے. یہ توڑنا اس قدر برا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور تمام رسولوں کا دین لوگوں کو جوڑنے کا دین ہے، توڑنے کا دین نہیں ہے. جہاں دین کے نام پر لوگوں کو توڑا جا رہا ہو، اس کا مطلب ہے وہاں دین قائم نہیں کیا جا رہا، وہاں فرقے قائم کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، آپس کے باہمی حسد کی وجہ سے لوگوں نے علم آ جانے کے باوجود فرقے فرقے بنا لیے، اور لوگ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے لوگ سمجھتے ہیں دین قائم کر لیا ہے. ایسا نہیں. آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، آپ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جس طرح حکم ہے آپ اس کے مطابق ڈٹے رہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، حالات جیسے مرضی ہو جائیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا انزل اللہ من کتاب، آپ کہہ دیجئے میرا تو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان ہے. اسی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں اسی پر اس کے مطابق عدل قائم کرنے کی میری ذمہ داری ہے. آپ دعوت دین جاری رکھیں، مستقل مزاجی سے لگے رہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ایمان کا اعلان کریں، عدل و انصاف کے قیام کا اعلان کریں. ہمارا تمہارا رب اللہ ہے. سبحان اللہ، اللہ ربنا و ربکم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے. اور پھر اگر کوئی عمل کرتا ہے آپ کے پیچھے تو آ جائے، نہیں تو ان کو کہہ دیجئے تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. اور پھر فرمایا قیامت کی جلدی وہ مچاتے ہیں جن کو قیامت پر ایمان نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں نا قیامت کی در آتی کیوں نہیں، جلدی لے آؤ، فرمایا یہ وہ جلدی مچاتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے قیامت پر. وہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لو قیامت کہاں ہے. والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں مچاتے. ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے لیکن وہ جلدی نہیں مچاتے. مشفقون منہا، وہ تو ڈرتے ہیں قیامت سے. اللہ اکبر. یعنی ان کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی، لیکن اللہ سے ملاقات سے وہ ڈرتے بھی ہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم اس کے سامنے جائیں گے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ بے ایمان شور مچاتے ہیں، ایمان والے بس ڈرتے ہیں، وہ نہ شور مچاتے ہیں نہ بے صبری کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا آخرت کی ترجیح ہونی چاہیے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. دیکھیں سادہ سا فارمولہ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اس کا پروگرام، اس کا سوچ، اس کی فکر، اس کے منصوبے، اس سے کبھی بھی آخرت خارج نہیں ہوتی. وہ ہر لمحہ وہ دنیا بھی مانگتا ہے، وہ ٹوٹی جوتی کا ٹوٹا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور وہ ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے. فرمایا ہم اس کو دے دیتے ہیں. نزد لہو فی حرثہ، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے ہم اس کو عطا کر دیں. دوسرا وہ ہے ومن کان یرید حرث الدنیا، دوسرا کہتا ہے بس دنیا دے دے یا اللہ، دنیا دے دے، بس دنیا دے دے، اور دنیا ہی چاہتا ہے وہ. فرمایا اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں. نؤتیہ منہا، ہم دنیا دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کا پھر آخرت میں اس کے لیے ککھ بھی نہیں ہوتا. بھائی یہ فرق ہے. اگر ہم اپنے پروگرام میں، اپنی دعاؤں میں، التجاؤں، کوششوں، کاوشوں، محنت، منصوبہ بندی، ساری زندگی کی جو بھی ہم کر رہے ہیں
آخرت اس کو خارج نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، بس انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور جو آخرت کو خارج کر کے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مشرکین جو ہیں ان کی خود ساختہ شریعت ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ مشرک جو ہیں جس طرح کی شریعت انہوں نے رائج کر رکھی ہے، کیا یہ کوئی الگ ان کے اوپر وحی آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجی ہے کہ یہ تم اپنا اس طرح کا دین بنا لو؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن نہ رکھا ہوتا تو یہ یہیں ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ انہوں نے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں آیت نمبر 37 سے 43 تک، کہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ اکبر، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ۔ ان کے اوپر کوئی سرکشی بغاوت کرتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں۔ بدلہ لے لیتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلہ لیا کرو، بدلہ لے بھی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے بدلہ لینا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے المستبان ما قال فعل البادی ما لا يعتدل المظلوم۔ دو بندے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو نا تو سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہوتا ہے، یعنی دو بندے، ایک اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، تو جتنی دفعہ بھی اس نے گالی دی، اس نے گالی دی، اس نے گالی دی، اس نے برا بھلا کہا، تو فرمایا سارا گناہ شروع کرنے والے پر۔ کیا مطلب؟ یہ تو بدلے میں کر رہا ہے۔ ما لم یعتدل مظلوم، اگر اس نے زیادتی نہیں کر لی نا، اس نے ایک لفظ برا بھلا کا کہا تھا، اس نے دو کہہ دیے، تو اب گناہ سارا ادھر شفٹ ہو گیا۔ تو بدلہ لینا جائز ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے، معاف کرنا افضل ہے۔ فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، دیکھیں برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہو سکتی ہے، اس نے تھپڑ مارا ہے آپ بھی مار دیں، اس نے آپ کو برا بھلا کہا آپ بھی کہہ دیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح والا بات کرے، درستگی کی اور صلح کی بات کرے، اس کا اجر تو پھر اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اس کا مطلب ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے ظلم ہونے کی وجہ سے پھر وہ بدلہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، صرف اتنی بات ہے۔ لیکن اگر ظلم وہ نہ بدلہ لے اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر کرے اور دوسروں کو معاف کر دے، یہ تو بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ آگے آیت نمبر 44-46 میں مشرکین و کافرین کا انجام بتایا گیا ہے کہ دائمی خسارے میں وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، اصل خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو قیامت والے دن خسارہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ قائم رہنے والا ان کے اوپر عذاب ہوگا، عذاب مقیم، اور ہمیشہ کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رب کا حکم مان لو، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، وہ جو قیامت کا دن آنے سے پہلے جس دن کوئی پھر واپسی نہیں ہوگی، اس کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو تو عذاب سے بچ سکتے ہو۔ یہ دعوت استجابت ہے کہ اللہ کی بات مان لو۔ بادشاہت اسی کی ہے، اولاد بھی اسی کے ہاتھ میں، سارا کچھ جو اس کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے وہ اولاد دیتا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، انہ علیم قدیر، اندازے سارے اسی کے قائم کیے ہوئے ہیں، قدرتیں ساری اسی کی ہیں، جانتا وہ علم اس کے پاس ہے۔ آگے وحی کی مختلف صورتیں کہتے ہیں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گئے طور پر اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، گویا ایک خاص امتیاز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح ہم کلام کیوں نہیں ہوتا کسی خاص جگہ پہ بلا کے؟ تو یہ گویا یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی کریم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دلاتا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں آیت نمبر 52 کے اندر
سورہ شورا کے اندر اللہ کریم نے وحی کی 3 قسمیں بتائیں کہ وحی دل میں بات ڈالنا، القاء کرنا، یہ بھی وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ ایک ہے فرشتے کے ذریعے سے، فرشتہ لاتا ہے اور پیغام مل جاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں وحی کے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی پر وحی نازل کرتا ہے تو انہی 3 طریقوں میں سے وحی نازل کرتا ہے۔ کسی طریقے پر کسی نبی پر کسی طریقے سے نازل ہوئی، کسی نبی پر کسی طریقے سے نازل ہوئی۔ ایک طریقہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنایا، لیکن جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، اللہ نے تینوں طریقے مکمل فرما دیے۔ تینوں طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء بھی ہوتا تھا، آپ کے پاس فرشتہ بھی آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کلام بھی فرمایا پردے کے پیچھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جو نماز کا تحفہ لے کے آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی۔ آگے سورہ زخرف ہے، زخرف کا معنی سونا ہوتا ہے، یہ بھی حوامیم میں سے ہے، اسی طرح کے ملتے جلتے مضامین ہیں، توحید و رسالت ہے، رد شرک ہے، اور لیکن مشکلات و مصائب کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان پر آتی ہیں۔ نبوت پر جو اعتراضات اور شکوک و شبہات کا اظہار مشرکین مکہ کی طرف سے ہو رہا تھا، اور ان کی مشرکانہ اس کا ذکر ہے، اور ان کی مشرکانہ خرافات اور ان کا علاج ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری شرارتوں کے سبب جو ہے نزول قرآن بند نہیں ہوگا۔ گزشتہ نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑانے سے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے دلائل توحید دیے ہیں اور شرک فی ذات کی تردید کی ہے۔ وہی بات، وہ مضمون جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سورہ عنکبوت میں، سورہ مومنون میں، سورہ زخرف میں، یہ سورہ زخرف ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بتاؤ تو زمین آسمان کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، ان سے پوچھو، ان کا جواب یہی ہوگا اللہ یقولن اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان سے سوال پوچھو آسمان کس نے بنائے، اللہ اکبر، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، زمین میں راستے کس نے بنائے، پانی کس نے برسایا، مردہ کھیتی کو زندہ کس نے کیا، جوڑے کس نے بنائے، سواری کے لیے کشتی اور جانور کس نے بنائے، آپ پوچھو۔ یہ وہی سوالات ہیں جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا دعوے دار تاریخ میں ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ میں نے بنائے ہیں، یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور مشرکین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ اللہ ہی نے بنائے۔ لہٰذا فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو پھر ہر موقع پہ اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، حتیٰ کہ یہ سواریاں بھی جب اللہ نے بنائی، والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، جب تم سواری کرتے ہو تو پھر اللہ کو یاد کیا کرو سواری کرتے ہوئے بھی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ جو سواری کی دعا ہے یہ سفر کی دعا نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں یہ سفر کی دعا ہے، ان سے پوچھو سفر کی دعا سناؤ، کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، وہ اور ہے، الگ دعا ہے۔ جو سواری کی دعا ہے اس کو ہم سفر کی دعا سمجھ لیتے ہیں، تو گھر سے نکلنے کی ایک دعا ہے، ایک سواری کی دعا ہے، پھر سفر کی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، یہ بھی گھر سے نکلنے کی دعا۔ پھر اس کے بعد سواری کی دعا ہے، اللہ اکبر 3 دفعہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، پھر آپ یہ الحمدللہ 3 دفعہ کہیں، پھر یہ پڑھیں دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وقنا نعبده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا هذا وقنا نعبده اللهم انا نسألك، یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے۔ اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، یہ سفر کی دعائیں ہیں۔ تو یہ سواری کی دعا، جب تم سوار ہوتے تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ پھر آگے پھر ان کے شرک کی مختلف قسمیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 26 سے 45 تک، شرک کی برات کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال ہے کہ جس طرح کی دعوت توحید ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اسی طرح کی دعوت توحید جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 46 سے 56 تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت توحید دی تھی، اس کے مقابلے میں جو فرعونی رویے ہیں ان کا ذکر ہے کہ اے مشرکین مکہ، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو اسی طرح کا مذاق
فرعون کے ساتھی اڑاتے تھے، بالآخر عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 66 تک، کہ وہ بھی دعوت توحید کی دیتے تھے، اور مخالفانہ طرز عمل رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی۔ تو فرمایا قیامت والے دن سب کو پتہ چل جائے گا، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر آ جائے، وهم لا يشعرون، ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ سن لو، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، یہاں جو جگری یار ہیں نا قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ، الا المتقین، سوائے ان کے جنہوں نے زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے گزاری، وہ لوگ قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے، متقین دوست ہوں گے، اس کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے۔ آگے متقین کا جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اس کا ذکر ہے کہ بیویاں ملیں گی حوریں، دائمی خوشی ہوگی، انعام و اکرام ملے گی، گھومتے تھال ہوں گے، سونے چاندی کے چھلکتے جام ہوں گے، ہر من چاہی چیز ہوگی، لذت بصر، سبحان اللہ، اور ہر قسم کے میوے اور ہمیشگی کی جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 80 تک مجرمین کا انجام ہے، اور آخر پہ دلائل توحید پھر ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ایک دفعہ پھر سورہ زخرف میں آخر پہ ان سے پوچھو کہ سارا کچھ کس نے پیدا کیا ہے، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، پھر تو بدبخت ہیں، مانتے ہیں سارا کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے، پھر بھی شرک کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنا کام کرو، آپ درگزر فرمائیے، سلام کہیے، اللہ بھلا کرے، ان کو سلام کر کے الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا جو یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، سورہ دخان بھی حوامیم میں سے ہے، توحید و آخرت ماننے والوں کو جزا، نہ ماننے والوں کو سزا، یہی اس کا بنیادی موضوع ہے۔ گویا ہلاکت دنیا اور جہنم یہ سزا ہے جو نہیں مانتے توحید کو، لیکن ابتدا اس کی عظمت قرآن سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ قرآن کو کب کہاں نازل کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں۔ اچھا، یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات تو ویسے ہی عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن بہرحال نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بہت ساری ضعیف روایات ملا کے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے، کیوں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس سے انہوں نے سوچا، کیونکہ ضعیف حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں نہیں، ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں چونکہ قرآن میں آیا فیصلے ہوتے ہیں، تو حدیثیں چاہے ضعیف ہیں وہ قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو نصف شعبان کی رات ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بھائیو، یہ بات درست اس لیے نہیں ہے کہ تفسیر قرآن کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن کی تفسیر کا خود قرآن ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض باتوں کو بعض جگہ پہ کھول دیتا ہے، خود قرآن وضاحت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ماخذ ہے صحیح حدیث، کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا کیا معنی تھا؟ یہ یا قرآن کا بتانا فرض ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا فرض ہے۔ قرآن نے بتایا، ہاں بتایا، قرآن نے بتایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ قرآن نے ایک اور بات بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ شعبان نہیں ہے، وہ رمضان ہے۔ تم شعبان کی نصف رات کے بارے میں کہتے ہو، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا شعبان کا مہینہ ہی نہیں ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ شہر رمضان الذی، بات کلیئر ہوگی، رمضان کا مہینہ۔ رات کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں سے کوئی ایک، پیچھے کو کسر رہے گی۔ کہتے نہیں، اس میں آیا جی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جی ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے خود کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر ہے وہ رات جس رات فرشتے اللہ سے ہر حکم کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو پھر پیچھے کیا بات رہے گی؟
قرآن نے خود بات واضح کر دی. اس لیے ایسے خام خواہ موہوم روایات کی وجہ سے، یہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات کی وجہ سے خام خواہ ایک شریعت کے اندر نئی بات بنانا یہ درست نہیں. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فرتقب، انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان پہ دھواں چھا جائے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو دخان جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا اور وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث کے اندر بھی آیا ہے. اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط پڑ گیا تھا، آپ کی بد دعا سے. تو اس قحط کے دوران جو کفار مکہ ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے تھے، بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا جاتا تھا. تو اس دھواں چھا جانے سے مراد وہ دھواں ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، فتح مکہ کے دن ویسے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر دکھایا تھا، وہ ہے. ان تینوں کو اگر آپ تینوں مفاہیم کو سامنے رکھیں تو تینوں بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور قرب قیامت جو نشانی ہے وہ بھی آنے والی. بہرحال اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یہ دراصل اللہ کے عذاب کی نشانیاں، اور ان کو معمولی نہ سمجھا کرو. فرعون کے انجام سے اور مختلف لوگوں کے انجام سے جو ہے وہ نصیحت پکڑو. اور فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے نا، فرعون پر عذاب آیا اور قوموں پر عذاب آیا، فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. تمہارا خیال ہے فرعون اتنا بڑا بادشاہ عذاب آ جائے گا، آیا کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا نہ آسمان رویا ان کے اوپر، نہ زمین پہ کوئی انقلاب برپا ہوا. تو کسی کافر کے مر جانے سے، کسی مشرک پر عذاب آنے سے، مشرک قوم یا کافر قوم کے غرقاب ہو جانے سے یا تباہ و برباد ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا عذاب سروں پہ کھڑا ہے، اس سے بچ جائیے. کائنات بے مقصد نہیں ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے خواہ مخواہ کھیل تماشا پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے. اور اگر کوئی شخص مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو اہل جہنم ہے جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی تواضع کے لیے وہاں کھانا بھی ہے. اور کھانا کیا ہے؟ شجر زقوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تھور کا کانٹے دار درخت ہے جو آگ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور یہ اس کو وہاں رگیدتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے ان کو وہاں پہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو اب اپنے کرتوتوں کا مزہ. تو دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا اور تو سمجھتا تھا کہ میں بڑا غالب ہے، آج دیکھو کیا تمہارے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد متقین کے حوالے سے ساتھ ہی قرآن کا اسلوب ہے کہ جہنمیوں کی بات ساتھ جنتیوں کی بات، جنتیوں کی بات ساتھ جہنم. فرمایا متقین کی جزا آیت نمبر 51 سے 57 تک فرمایا امن والی جگہ پر ہوں گے. ان المتقین فی مقام امین، امن والی جگہ پر ہوں گے، اور وہ باغات اور چشمے، ریشم کے لباس، آمنے سامنے تخت لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، طرح طرح کے پھل اور ہمیشگی کی زندگی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ عطا فرمائے. پھر فرمایا فضلا من ربک، یہ جنت جو ملی ہوگی نا سب کو، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا جو ملے گی. تو جنت کس سے ملتی ہے؟ رب کے فضل سے، ہمارے عمل سے نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے کہا سددو وقاربو، نمازیں پڑھتے ہو پڑھتے رہو، روزے رکھتے ہو لگے رہو، محنتیں کرتے ہو کرتے رہو. سددو وقاربو، محنتیں کرتے رہو، زندگی کھپا دو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے. کسی بھی شخص کو لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. ساتھ فرما رہے عمل کرو، ساتھ فرمائے عمل جنت میں نہیں لے جا. صحابہ حیران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. الا ان يتغمدني اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے پھر میں جاؤں گا جنت. گویا جنت اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ملتی. ہم نے محنت کیوں کرنی ہے؟ محنت اس لیے کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے. لہذا فرمایا فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ عطا فرمائے. آگے سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی یہ بھی حوامیم میں سے ہے. جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گری بھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت کے دن جو
امتیں ہوں گی جو جہنمی ہوں گی، وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمائے اس میں بھی کفار کے شبہات کا جواب ہے، اور اس میں بھی دھمکی ہے، اور یہی کہ دنیا پرستی سے بچ کر توحید کو قبول کر لو، نہیں تو قیامت والے دن تمہارے حالات بھی یہی ہوں گے۔ 3 گروہ ہیں، ایک گروہ سخت جھوٹے اور اڑیل، ویل لکل افاک اثیم، سخت جھوٹے اور اڑیل، متکبر اور استہزاء کرنے والے، جہنم ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ اللہ، جہنم نا ان کو یاد کرتی رہتی، کب آنا ہے انہوں نے، کب آنا ہے، جہنم انتظار کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کانوا کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے، آیت نمبر 17 سے 19 تک فرمایا یہ اہل کتاب ہیں، یہ کتاب، ان کے پاس نبوت بھی آئی، نبی بھی آئے، ان کے پاس کتاب بھی آئی، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار کی وجہ ضد اور حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ یہ جو ظالم ہیں انہوں نے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے حسد اور ضد کی وجہ سے۔ فرمایا یہ لوگ بھی ظالم ہیں، اور ان کے لیے بھی جہنم ہے، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے، آیت نمبر 23 سے 25 تک فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی کوئی نہیں، یہ لوگ تکبر کی وجہ سے نہیں، یہ نفس کے پجاری ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے زندگی گزار کے انہوں نے جہنم خرید لی ہے۔ اللہ، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ صرف اپنے نفس کے پجاری ہیں، نفس کے پیچھے چل چل کے انہوں نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لی ہے۔ دہریے ہیں، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک لگا بندہ نظام ہے، ہم یہاں دنیا میں آئے 4 دن رہنا ہے، موجیں کر کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، معاملہ ختم، یہاں موجیں کر لیں۔ نہ ان کی علم کی، نہ ان کی عقیدے اور عمل کی بنیاد علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آپ کو دہریے ملتے ہیں، اور جدید دور میں لا دینیت جو الہاد اس وقت پھیلا ہوا ہے، وہ یہ تیسرا گروہ ہے۔ فرمایا جو نفس کے پجاری ہیں، اور یہ سارے بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ زندگی موت اللہ دیتا ہے، دہریوں کو جواب دیا گیا کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا نظام لگا بندہ ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو وما یہلکنا الا الدہر، وہ کہتے ہیں زمانہ مارتا ہے۔ فرمایا وما لہم بذلک من علم، ان کو بے علم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، انہم الا یظنون، بلکہ انہوں نے خود سے گمان کیے ہوئے ہیں۔ اور قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے قیامت کا احوال ہے، مجرمین کا انجام ہے، آیت نمبر 26 سے 35 تک۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس دن کو بھلا دیتا ہے، قیامت والے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قابل تعریف تو وہی ذات ہے جو اصل خالق اور مالک ہے، زمین و آسمان اور جہانوں کا رب ہے، بڑائی بھی اسی کے لائق شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔